موسیقی کا شور کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ رنگ برنگی لائٹس کے درمیان وہ ہاتھ میں گلاس تھامے جھوم رہا تھا۔ اس کے قیمتی برانڈڈ کپڑے اور کلائی میں بندھی رولیکس کھڑی اس کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں جہانگیر علی پر جمی تھی، جو بے فکری کی زندہ تصویر بنا ہوا تھا۔ جہانگیر علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آج اس کی چھوٹی سی غلطی اور لاپرواہی کی وجہ سے ڈیڈ کے بزنس میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ نقصان محض عادات کا ہیر پھیر تھا۔ ارے یار جہانگیر، تم یہاں اتنے سکون سے انجوائے کر رہے ہو اور وہاں تمہارے ڈیڈ غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ آج کی ڈیل کینسل ہونے سے کمپنی کے شیئرز گر گئے ہیں۔ اس کے دوست نے اونچی آواز میں موسیقی کے شور کو چیرتے ہوئے کہا اور اسے کاندھے سے جھنجھوڑا تو جہانگیر نے کہکہا لگایا اور لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ اس نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور دوست کے قریب ہو کر چلایا، کم آن یار، ڈیڈ کا کام ہی غصہ کرنا ہے۔ وہ سارا دن بس بزنس اور پروفٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پیسہ ان کا ہے تو ٹینشن بھی ان کو ہونی چاہیے۔ میں کیوں اپنا موڈ خراب کروں؟ میرے لیے تو یہ سب مایا ہے، مایا۔ آج ہے کل نہیں ہوگا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اسے جینے دو۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ ڈانس فلور کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی اہمیت کا اندازہ تھا۔ وہ جہانگیر علی تھا، علی گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث۔ اسے معلوم تھا کہ چاہے وہ کتنے بھی نقصان کر لے، چاہے کتنی بھی دولت اڑا لے، سب کچھ آخر میں تو اسی کا ہے۔ باپ کی جائیداد پر عیاشی کرنا وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب کلب بند ہونے لگا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا۔ وہ اپنی سپورٹس کار کو اندھا دھند بھگاتا ہوا گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ سڑکوں پر سناٹا تھا اور وہ ٹریفک سگنلز کی پرواہ کیے بغیر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، عیاشی اور دوستوں پر پیسہ اڑانا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا اس کی جیب میں ہے۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا اور وہ گنگنا رہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظر سامنے والے صوفے پر پڑی اور اس کی سیٹی حلق میں دب گئی۔ سامنے صوفے پر علی صاحب بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور غصہ واضح تھا، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے سامنے والے صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ جہانگیر کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ سادہ سا ہلکے رنگ کا سوٹ، سر پر اچھی طرح سے اوڑھا ہوا دوپٹہ، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور سادگی۔ اس کے حلیے سے شرافت اور مڈل کلاس پس منظر جھلک رہا تھا۔ جہانگیر نے ناپسندیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے۔ اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ایسی لڑکیوں کی موجودگی سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اسے لگا ضرور کوئی مانگنے والی ہوگی یا پھر اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر نوکری کی بھیک مانگنے آئی ہوگی۔ اس نے سوچا کہ لوگ کیسے منہ اٹھا کر امیروں کے گھر میں گھس آتے ہیں۔ وہ حقارت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ہی ایک عجیب سی فرعونیت تھی۔ علی صاحب کی نظر جہانگیر پر پڑی تو ان کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹخ دی۔ آ گئے تم؟ ذرا گھڑی دیکھو کیا وقت ہوا ہے اور تمہاری حالت دیکھو، شرم آنی چاہیے تمہیں جہانگیر۔ علی صاحب کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ او ڈیڈ پلیز، ابھی لیکچر شروع مت کیجیے گا، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور سر میں درد ہے۔ جہانگیر نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کی بات سننے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس کی نظر ایک بار پھر اس لڑکی پر پڑی جو اب کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی موجودگی جہانگیر کو کھٹک رہی تھی۔ السلام علیکم انکل، میں چلتی ہوں، ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس لڑکی کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور اعتماد تھا۔ اس نے جہانگیر کی بدتمیزی کو یکسر نظر انداز کیا تھا۔ انکل؟ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے حقارت بھری ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہاں بیٹا تم جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، علی صاحب نے شفقت سے کہا۔ ان کا لہجہ جہانگیر کے مقابلے میں اس لڑکی کے ساتھ بہت نرم تھا۔ نہیں انکل کی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر پاس ہی میں ہے۔ اس نے نرمی سے انکار کیا اور اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف مڑ گئی۔ اس کے انکار میں خودداری تھی۔ جہانگیر نے انگلی میں گاڑی کی چابی گھمائی اور نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عجیب جاہل لوگ ہیں، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں مانگنے۔ پتہ نہیں ڈیڈ ان لوگوں کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس لڑکی کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنی حقارت سے دیکھ کر گیا ہے وہ آنے والے وقت میں اس کے ہوش ٹھکانے لگانے والی تھی۔ اس کے لیے وہ محض ایک ضرورت مند لڑکی تھی جو اس کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں تھی۔ جہانگیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ پر گرتے ہی اسے نیند نے آ لیا۔ اسے کل ہونے والے طوفان کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگلی شام جب جہانگیر تیار ہو کر نیچے اترا تو اس کا موڈ حسب معمول دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا تھا۔ وہ ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا سیڑھیوں سے اترا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ پورچ میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی جہاں ڈرائیور گاڑی صاف کرنے میں مصروف تھا، لیکن ڈرائیور اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پاس وہی لڑکی کھڑی تھی جسے کل رات اس نے اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ جہانگیر کے قدم وہیں جم گئے تھے، وہی سادہ سا لباس اور سر پر سلیقے سے اوڑھا ہوا دوپٹہ۔ جہانگیر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ اسے ایسی لڑکیوں سے خاص قسم کی الرجی تھی۔ اس کے نزدیک جو لڑکیاں سر ڈھانپ کر رکھتی تھیں وہ دقیانوسی سوچ کی مالک ہوتی تھیں اور اپر کلاس میں موو کرنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ اکڑ کر چلتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر فرعونیت تھی۔ ڈرائیور نے جیسے ہی جہانگیر کو آتے دیکھا وہ ادب سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ لیے۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ جہانگیر نے ڈرائیور سے پوچھتے ہوئے ایک تضحیک آمیز نظر اس لڑکی پر ڈالی جب نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ صاحب جی، یہ میری بیٹی فاریہ ہے، ڈرائیور نے عاجزی سے جواب دیا، پھر فخر سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ وہ آپ کے والد صاحب سے ملنے آئی تھی۔ صاحب جی، میری بچی بہت لائق ہے، اس نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ ڈرائیور کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے جو چمک تھی وہ جہانگیر کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور حقارت سے کاندھے اچکائے۔ ٹاپ کیا ہے تو اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے؟ کون سا کوئی مار کا سر کر لیا ہے؟ جہانگیر کا لہجہ اتنا توہین آمیز تھا کہ فاریہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت تھی کہ کوئی اتنا بدتمیز کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور کچھ شرمندہ سا ہو گیا، لیکن فاریہ کی انا کو چوٹ لگی تھی۔ وہ خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ کیا آپ نے کبھی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے؟ فاریہ کی پورا اعتماد اور ٹھہری ہوئی آواز فضا میں گونجی۔ جہانگیر جو مڑ کر جانے ہی والا تھا اس کے سوال پر ساکت ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آج تک کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ جہانگیر علی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے، اور یہ ڈرائیور کی بیٹی اس سے سوال کر رہی تھی۔ جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے قہر بھری نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ اس کی مردانہ وجاہت اور پیسے کے روب سے لڑکیاں متاثر ہوتی تھیں، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں سے اپنے لیے ستائش کے بجائے ایک چیلنج نظر آیا۔ یہ سوال سن کر جہانگیر کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ 2 قدم چل کر فاریہ کے بالکل قریب آیا اور انگلی اٹھا کر اس سے تنبیہ کرنے لگا۔ دیکھو بی بی، اپنی اوقات میں رہ کر بات کیا کرو۔ یہ پڑھنا، لکھنا اور ٹاپ کرنا تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کا کام ہے۔ اس نے نفرت سے فاریہ کے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ تم لوگوں نے جگہ جگہ نوکری کے لیے دھکے جو کھانے ہوتے ہیں، ڈگری ہاتھ میں لے کر، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں تم جیسے درجنوں ٹاپرز کو خرید کر اپنے جوتے کے پاس بٹھا سکتا ہوں، سمجھی تم؟ فاریہ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس کے پاس جہانگیر کی اس گھٹیا سوچ کا منہ توڑ جواب موجود تھا۔ وہ لب کھول کر اسے کرارا جواب دینے ہی والی تھی کہ بیچ میں ڈرائیور بوکھلا کر بول پڑا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جہانگیر کے غصے کی وجہ سے اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ اب بیٹا فاریہ، تم جاؤ یہاں سے، اندر جاؤ۔ ڈرائیور نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے ہٹانا چاہا تو جہانگیر نے حقارت سے ڈرائیور کو دیکھا جو اس کے سامنے لرز رہا تھا۔ بہتر ہے اپنی بیٹی کو تمیز سکھا دو، ورنہ مجھے سکھانی آتی ہے، آئندہ یہ میرے سامنے نظر نہ آئے۔ جہانگیر نے غصے سے پیر زمین پر پٹخا اور ڈرائیور کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھین کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس نے گاڑی پورچ پوری رفتار سے ریورس کی اور فاریہ کے قریب سے دھواں اڑاتا ہوا نکل گیا۔ فاریہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ وہ جہانگیر علی کی اس بدتمیزی کو بھولنے والی نہیں تھی۔ ڈرائیور بیچارہ اپنی بیٹی کو سمجھانے میں لگا کہ امیر لوگوں کے منہ نہیں لگتے، لیکن فاریہ سوچ رہی تھی کہ پیسہ انسان کو کتنا اندھا اور بدتمیز بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف جہانگیر کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ میں فاریہ کا وہ سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کیا آپ نے ٹاپ کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا کر ہی دم لے گا۔
اگلی صبح جہانگیر علی جب اپنے آفس پہنچا تو اس کا موڈ کچھ سنبھلا ہوا تھا۔ رات کا غصہ اب تک دھیما پڑ چکا تھا اور وہ آج کی اہم میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ میٹنگ ان کے امریکی کلائنٹس کے ساتھ تھی اور جہانگیر جانتا تھا کہ یہ ڈیل ان کی کمپنی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اپنے قیمتی سوٹ میں ملبوس اور آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگائے پورے اعتماد کے ساتھ کوریڈور سے گزرتا ہوا سیدھا اپنے والد کے کیبن میں بڑھا تھا۔ اسٹاف ممبرز اسے سلام کر رہے تھے، لیکن اس نے حسب معمول کسی کو خاطر میں نہ لائے بغیر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دہلیز پر ہی جم گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنے گھر کے ڈرائیور کی بیٹی سمجھ کر نظر انداز کر چکا تھا اور جس کی تصحیح کر کے اسے سکون ملتا تھا، وہ اس وقت علی صاحب کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھی۔ فاریہ کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں اور وہ بہت انہماک سے علی صاحب کی بات سن رہی تھی۔ جہانگیر کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے زوردار جھٹکا دیا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور غصے سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ہمارے آفس میں صفائی کرنے والوں کی کمی پڑ گئی ہے جو آپ نے ڈرائیور کی بیٹی کو یہاں بلا لیا؟ جہانگیر کی آواز میں چھپی نفرت اور حقارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ فاریہ نے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اور اپنی نظریں فائل پر جمائے رکھیں۔ علی صاحب نے بڑی سنجیدگی سے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ جہانگیر، اپنی زبان کو لگام دو۔ یہ یہاں صفائی کرنے نہیں آئی، بلکہ آج کی میٹنگ کے سلسلے میں نے اسے بلایا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھ رہی ہے۔ جہانگیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے لگا کہ شاید اس کے کان بج رہے ہیں۔ کیا میٹنگ کے لیے؟ ڈیڈ، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے اس لڑکی کو منتخب کیا ہے؟ یہ جاہل اور گنوار لڑکی ہمارے امریکہ کے کلائنٹس کو ڈیل کرے گی؟ سیریسلی ڈیڈ؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنستا ہوا فاریہ کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ یہ ایک مڈل کلاس اردو میڈیم میں پڑھنے والی عام سی لڑکی، اس کا حلیہ دیکھیں۔ یہ تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں بول سکتی ہوگی، انگلش تو دور کی بات ہے۔ یہ میرے قابل اور ہائی پروفائل کلائنٹس کے سامنے ہمارا تماشا بنا دے گی۔ یہ بالکل بھی مس فٹ ہے اس ماحول کے لیے۔ جہانگیر کے لیے بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی کو اس کی جگہ لا کھڑا کرے۔ اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ علی صاحب کی طرف دیکھا۔ بٹ ڈیڈ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اسے ابھی یہیں نکالیں، ورنہ کلائنٹس کے سامنے ہماری ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ علی صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بس جہانگیر، بہت ہو گیا، اپنی بکواس بند کرو۔ تم جیسے جاہل کہہ رہے ہو نا، یہ تم سے کہیں زیادہ ذہین اور قابل ہے۔ اس بزنس کی سمجھ تم سے زیادہ ہے۔ مجھے تمہاری قابلیت کا اچھی طرح پتا ہے۔ تم صرف میرا پیسہ اڑانا جانتے ہو، جبکہ یہ بچی محنت کرنا جانتی ہے۔ آج کی میٹنگ یہی لیڈ کرے گی اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ علی صاحب کے الفاظ جہانگیر کے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے باپ نے ایک ملازم کی بیٹی کی خاطر اس کی اتنی بے عزتی کر دی۔ وہ نفرت بھری نظروں سے فاریہ کو گھورنے لگا، جو اب بھی پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ جہانگیر کی انا بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ وہ دانت پیستا ہوا مڑا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اگر آپ کو اس 2 ٹکے کی لڑکی پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو شوق پورا کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا جب یہ سب گڑبڑ کرے گی تب آپ کو میرا خیال آئے گا۔ میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا۔ جہانگیر غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ اسے فاریہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے آتے ہی اس کے باپ کی نظروں میں اس کی جگہ چھین لی تھی۔ وہ راہداری میں چلتا ہوا دیوار پر مکہ مار کر بڑبڑایا، میں چھوڑوں گا نہیں فاریہ۔ تم نے جہانگیر علی کو چیلنج کیا ہے۔ جہانگیر اپنے آفس کے کیبن میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے والد غصے سے اندر آئیں گے اور اسے بتائیں گے کہ امریکن کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اسے اپنی جیت کا پورا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ڈرائیور کی بیٹی اتنی بڑی ڈیل کبھی سنبھال ہی نہیں سکتی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب ڈیڈ کو میری اہمیت کا اندازہ ہوگا اور وہ مان جائیں گے کہ کلاس اور سٹیٹس ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور مینیجر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ میٹنگ نہ صرف کامیاب رہی بلکہ کلائنٹس نے ڈیل بھی سائن کر دی۔ یہ خبر جہانگیر پر بجلی بن کر گری۔ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔
اسے لگا جب کہ کسی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ معمولی سی لڑکی اتنے بڑے بزنس مینوں کو مطمئن کر لے؟ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا، نہیں، یہ اس لڑکی کا کمال ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ڈیڈ نے ہی ساری بات چیت کی ہوگی اور وہ لڑکی بس وہاں مورتی بن کر بیٹھی رہی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دینے لگا کہ سارا کریڈٹ اس کے والد کا ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے ایک جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مینیجر کو جانے کا اشارہ کیا اور انٹرکام پر سخت لہجے میں آرڈر دیا کہ مس فاریہ کو فوراً میرے کیبن میں بھیجا جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور فاریہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون تاثرات تھے جو جہانگیر کو سخت زہر لگتے تھے۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر اپنی کرسی پر پیچھے کی طرف جھولتے ہوئے اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فاریہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنی بھڑاس نکالنا شروع کر دی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے یہ ڈیل ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کل کی میٹنگ صرف اور صرف میرے باپ کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے۔ تم جیسی 3rd کلاس اور 2 ٹکے کی لڑکیاں زیادہ دیر تک یہاں ٹک نہیں پائیں گی۔ جہانگیر کے لہجے میں زہر کھلا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے اعتماد کو چکنا چور کر دے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ فائلوں کو ادھر سے ادھر کرو۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکی کسی سے انگلش میں بات نہیں کر سکتی۔ تم نے وہاں بیٹھ کر بس سر ہلایا ہوگا اور باقی سارا کام ڈیڈ نے کیا ہے۔ فاریہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو جہانگیر کو اور غصہ آیا۔ اسے لگا شاید وہ ڈر گئی ہے۔ کیا ہوا؟ زبان کو تالا لگ گیا؟ کیا تم نے بس یہی سننے کے لیے مجھے بلایا تھا کہ میں کتنی نکمی ہوں؟ فاریہ نے آخر کار اپنی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ جہانگیر نے میز پر پڑی ہوئی فائلوں کا ایک ڈھیر اٹھا کر اس کی طرف سرکا دیا۔ یہ فائلز پکڑو، جاؤ انہیں ری چیک کر کے آؤ۔ میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنے کام کی ہو۔ ذرا سی غلطی ہوئی تو میں تمہیں نوکری سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ فاریہ نے فائلوں کی طرف دیکھا اور پھر جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اطمینان سے جواب دیا، آئی ایم سوری، میں آپ کے کام کے لیے یہاں نہیں آئی، میں آپ کے فادر کے کام کے لیے آئی ہوں، اور میں آلریڈی اپنا کام کر رہی ہوں۔ مجھے اپنا کام بخوبی آتا ہے، اسی لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلریڈی کا لفظ سن کر جہانگیر کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آلریڈی کا لفظ سن کر جہانگیر کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ زور سے ہنسا۔ آلریڈی؟ واہ، تمہارے منہ سے انگریزی کا یہ لفظ سن کر تو میرا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں جب انگلش بولنے کی کوشش کرتی ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ وہ پھر باز نہ آیا اس کا مذاق اڑانے سے، لیکن اس بار فاریہ نے اسے وہ جھٹکا دیا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ فاریہ نے اپنی فائل سیدھی کی اور روانی سے انگلش میں سے جواب دیا، آئی تھنک یو ول فن اٹ۔ اس کے بعد فاریہ نے جیسی روانی اور بہترین لہجے میں انگلش بولنا شروع کی، وہ تو جہانگیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے جہانگیر کو بتایا کہ اس نے ان فائلوں میں کیا کیا غلطیاں نکالی ہیں اور کلائنٹس نے اس کی پریزنٹیشن کی کتنی تعریف کی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جہانگیر کے منہ پر تماچا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ ڈرائیور کی بیٹی اتنی فر انگلش بول سکتی ہے۔ فاریہ نے اپنی بات ختم کی اور اجازت دیے بغیر مڑ کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ جہانگیر اپنی کرسی پر بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی دھجیاں اڑا گئی ہو۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر آفس کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ جہانگیر کے لیے سب سے حیران کن اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس کے والد علی صاحب کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے اگر وہ آفس لیٹ آیا یا غائب رہتا تو علی صاحب اسے فون کر کے ڈانٹتے تھے یا اس کی بات پرس کرتے تھے، مگر اب تو علی صاحب کو جیسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ جہانگیر آفس میں آتا بھی ہے کہ نہیں۔ جہانگیر بھی جب لیٹ آفس پہنچتا تو سوچتا کہ شاید آج اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن علی صاحب اپنی فائلز میں مگن ہوتے، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ جہانگیر کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ علی صاحب اب ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں فاریہ کو شامل کرنے لگے ہیں۔ آفس کا ہر عام معاملہ فاریہ کی میز سے ہو کر گزرتا تھا۔ علی صاحب ہر بات کا مشورہ فاریہ سے لینے لگے تھے۔ جب بھی کوئی کلائنٹ آیا یا کوئی نئی ڈیل ہوتی، علی صاحب فاریہ کو بلاتے اور اس کی رائے لیتے۔ یہ چیز جہانگیر کے اندر ایک آگ لگا گئی تھی۔
اسے لگتا تھا جیسے اس کے اپنے ہی آفس میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اور ایک ڈرائیور کی بیٹی اس کی جگہ لیتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ہی کمپنی میں اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک روز جہانگیر اپنے کیبن میں بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کے دوست کا فون آیا۔ انہوں نے آج رات ایک پارٹی کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ جہانگیر فوراً راضی ہو گیا کیونکہ گھر اور آفس کی ٹینشن سے بھاگنے کا اس کے پاس ایک یہی راستہ تھا۔ اس نے سوچا کہ آج رات وہ کھل کر پیسے اڑائے گا اور اپنی فرسٹریشن نکالے گا۔ وہ سیٹی بجاتا وہ آفس سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ پہلے بینک سے کچھ کیش نکلوا لے تاکہ دوستوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہ ایک ATM مشین پر رکا، کارڈ مشین میں ڈالا اور رقم درج کی، لیکن اسکرین پر آنے والے پیغام نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ناکافی بیلنس کا پیغام اس کے منہ پر کسی تماچے کی طرح لگا۔ جہانگیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی کہ شاید مشین میں کوئی خرابی ہو، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ اس کا اکاؤنٹ بالکل خالی تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ لاکھوں روپے ہوتے تھے جو علی صاحب ہر مہینے ٹرانسفر کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اکاؤنٹ خالی ہو؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے لگا شاید بینک کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے غصے میں اپنا فون نکالا اور فوراً علی صاحب کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی جہانگیر پھٹ پڑا۔ ڈیڈ، یہ کیا تماشا ہے؟ میں ATM پر کھڑا ہوں اور میرا کارڈ کام نہیں کر رہا، اس میں بیلنس نہیں ہے۔ آپ نے اس مہینے پیسے ٹرانسفر کیوں نہیں کیے؟ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی اور پھر علی صاحب کی اسپاٹ اور سخت آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے جہانگیر، میں نے ہی تمہارا اکاؤنٹ بند کروایا ہے۔ جہانگیر کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے بند کروایا ہے؟ لیکن کیوں؟ میں اپنا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ علی صاحب نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری فضول خرچیوں کے لیے میرے پاس اب کوئی فالتو پیسہ نہیں۔ تم نے آج تک 1 روپیہ کما کر نہیں دیا، صرف اڑایا ہے۔ جب تک تم خود محنت کر کے نہیں کماؤ گے تمہیں میری طرف سے 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ میں اپنی محنت کی کمائی تمہاری عیاشیوں کی نظر نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کہ پارٹیوں میں جانے کے بجائے کام پر دھیان دو۔ علی صاحب نے فون بند کر دیا اور جہانگیر سن کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسلنے کے قریب تھا۔ غصے اور ذلت کا ایک طوفان اس کے اندر اٹھ رہا تھا۔ آج تک اس کے باپ نے اسے کبھی پیسوں کے لیے منع نہیں کیا تھا، تو آج اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ اچانک اس کے ذہن میں فاریہ کا خیال آیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اسی لڑکی کا کیا دھرا ہے۔ جب سے وہ منحوس لڑکی آفس میں آئی ہے اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ پہلے اس کے باپ کی توجہ چھینی ہے، پھر آفس میں اپنی جگہ بنائی، اور اب اس کے باپ کو اس کے خلاف اتنا کر دیا کہ اس کا جیب خرچ تک بند کروا دیا۔ جہانگیر کو لگا کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے اس کے باپ نے اس کی ساری عیاشیوں پر پانی پھیرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دانت پیستا ہوا گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مکہ مارنے لگا۔ اس کے دل میں فاریہ کے لیے نفرت کا لاوا ابلنے لگا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ جہانگیر کے دل و دماغ میں فاریہ کے لیے نفرت اور غصے کے جذبات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اسے ہر پل یہی احساس ہوتا رہتا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی کی تمام سہولیات چھن گئی ہیں۔ وہ جب بھی فاریہ کو دیکھتا تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے نیچا دکھائے اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دے، مگر فاریہ کا رویہ اس کے ساتھ بالکل الگ تھا۔ وہ اسے سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ جہانگیر کے وجود کو ایسے نظر انداز کرتی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اگر کبھی کوریڈور میں ان کا آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ خاموشی سے سائٹ سے گزر جاتی۔ اس کی نظریں ہمیشہ جھکی ہوتی یا اپنے کام پر مرکوز رہتی۔ جہانگیر کو اس کی یہ بے اعتنائی اور بھی زیادہ اشتعال دلاتی تھی۔ ایک روز اتفاق ایسا ہوا کہ علی صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے وہ آفس نہیں آئے۔ جہانگیر کو جیسے یہ خبر ملی اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ ابھرا۔ اسے لگا کہ آج موقع اس کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ اپنے کیبن سے باہر نکلا اور ہال میں کھڑا ہو کر اونچی آواز میں اعلان کرنے لگا، سنو سب لوگ، آج ڈیڈ نہیں آ رہے اور میرا موڈ بھی کام کرنے کا نہیں، اسی لیے آج سب کی چھٹی، آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں۔ سٹاف کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور ایک دوسرے کو خداحافظ کہتے ہوئے نکلنے لگے۔ فاریہ بھی اپنی میز سے اٹھی اور اپنا بیگ کاندھے پر ڈال کر جانے کے لیے مڑنے لگی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ جہانگیر اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ رکو مس فاریہ، میں نے سٹاف کو چھٹی دی ہے، تمہیں نہیں۔ جہانگیر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی تو فاریہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر سر،
آپ نے ہی تو کہا کہ سب کی چھٹی ہے، فاریہ نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں کہا تھا، لیکن تم باقی اسٹاف جیسی نہیں ہو، تم تو ڈیڈ کی خاص امپلائی ہو، اسی لیے آرڈر تم پر لاگو نہیں ہوتا۔ جہانگیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم میری ملازمہ نہیں ہو، تم میرے باپ کی ملازمہ ہو، اسی لیے جب تک آفس کا ٹائم باقاعدہ ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ جاؤ اور چپ چاپ بیٹھ کر اپنا کام کرو۔ فاریہ کو غصہ تو بہت آیا، وہ جانتی تھی کہ جہانگیر جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بیگ اٹھائے اور اس کی بات سنے بغیر وہاں سے نکل جائے، مگر پھر اسے اپنی ذمہ داری اور علی صاحب کے احسانات یاد آ گئے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہانگیر کو اس کے خلاف بات کرنے کا کوئی بھی موقع ملے۔ اس نے ضبط کا گھونٹ بھرا اور خاموشی سے واپس اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ جہانگیر اسے بے بس دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ فاتحانہ انداز میں سیٹی بجاتا وہ اپنے کیبن میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ پورا آفس خالی ہو گیا، خاموشی نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے۔ فاریہ اکیلی اپنی ڈیسک پر بیٹھی فائلوں میں مگن رہی۔ وقت گزرتا رہا اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ جب گھڑی نے 5 بجائے تو فاریہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے فائل بند کی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ آفس میں ہو کا عالم تھا۔ جب گھڑی نے 5 بجائے تو فاریہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو اس کے آسان خطا ہو گئے۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے دوبارہ زور لگا کر کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اندر بند کر کے کیسے جا سکتا ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں جہانگیر کا خیال آیا۔ یہ یقیناً اسی کی گھٹیا حرکت تھی۔ وہ آفس کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگی، مگر وہ بھی مقفل تھا۔ پریشانی نے اسے گھیر لیا۔ وہ شیشے کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولو، مگر وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آفس کی بتیاں ایک ایک کر کے بند ہو رہی تھی کیونکہ آٹومیٹک سسٹم ٹائمر پر تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو فاریہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اکیلی اس بڑی سی عمارت میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جہانگیر اسے اس حال میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل نکالا اور فوراً علی صاحب کا نمبر ملایا۔ دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو بیٹا فاریہ، خیریت تو ہے؟ تم ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ علی صاحب کی فکر مند آواز سنائی دی۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سر میں آفس میں ہوں، دروازہ باہر سے لاک ہے اور سب جا چکے ہیں، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ کیا؟ علی صاحب کی آواز میں شدید حیرت اور غصہ تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد علی صاحب اپنی گاڑی بھگاتے ہوئے آفس پہنچے۔ انہوں نے چوکیدار سے چابی لے کر کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا فاریہ گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ اس کا رنگ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جہانگیر اتنا گر جائے گا۔ علی صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حرکت ان کے بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فاریہ نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ علی صاحب نے اسے تسلی دی اور خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر تک چھوڑنے گئے۔ وہ راستے پر خاموش رہے، مگر ان کے چہرے پر جہانگیر کے لیے شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب جہانگیر کی گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے لوٹا تھا اور کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، مگر وہ خود کو سنبھالتا وہ اندر داخل ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس وقت گھر کے تمام افراد سو چکے ہوں گے اور وہ ہمیشہ کی طرح چپکے سے اپنے کمرے میں چلا جائے گا۔ وہ سیٹی بجاتا وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے لاؤنج کی لائٹس جل اٹھی۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر رکا اور سامنے دیکھا تو سامنے صوفے پر علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نظریں سیدھی جہانگیر کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جو جہانگیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غصہ، دکھ اور افسوس کا ایک ملا جلا رد عمل ان کی آنکھوں میں نمایاں تھا۔ جہانگیر نے خود کو کمپوز کیا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ارے ڈیڈ، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ وہیں، علی صاحب کی آواز گونجی۔ ان کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ جہانگیر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے جہانگیر کے قریب آئے۔ جہانگیر کو اپنے باپ کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ عام طور پر وہ اس وقت اس سے نہیں ٹوکتے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے جہانگیر کے قریب آئے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے آج کیا حرکت کی ہے؟ علی صاحب نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔
جہانگیر نے کاندھے اچکائے اور انجان بننے کی اداکاری کی۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو دوستوں کے ساتھ تھا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ قیامت تم نے اس معصوم لڑکی پر ڈھائی ہے جسے تم آفس میں اکیلا بند کر کے آ گئے تھے۔ علی صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بچی خوف سے ہی مر جاتی۔ اوہ، تو آپ اس ڈرائیور کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جہانگیر کے چہرے پر نفرت امڑ آئی۔ وہ صرف ایک ملازمہ ہے ڈیڈ، آپ اس کے لیے مجھ سے باز پرس کر رہے ہیں؟ میں بس تھوڑا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ جہانگیر کا لہجہ انتہائی تمسخرانہ تھا۔ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی مکمل بات نہیں کر پایا تھا کہ علی صاحب کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ جہانگیر کے منہ پہ پڑا۔ آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ جہانگیر کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ اسے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ہاتھ اپنے گال پہ رکھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے، جس نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس سے تھپڑ مار دیا، اور وہ بھی ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی کی وجہ سے۔ خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا۔ علی صاحب غصے سے کانپ رہے تھے۔ تم انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ لڑکی تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تمہاری تربیت میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ تم میرا خون ہو۔ جہانگیر سن کھڑا تھا۔ اس کا گال جل رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی انا زخمی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ذلت کا احساس زہر بن کر پھیل رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکا تھا، اور اس سب کی وجہ اس کے نزدیک صرف فاریہ تھی۔ علی صاحب اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جہانگیر وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی حیرت غصے اور انتقام میں بدل گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے۔ اسے لگا فاریہ نے اس سے اس کا باپ چھین لیا ہے۔ اس لڑکی نے اس کے باپ کو اس کے خلاف کر دیا ہے۔ اس تھپڑ کی گونج اس کے کانوں میں بار بار سنائی دے رہی تھی۔ یہ تھپڑ مجھے نہیں لگا ڈیڈ، یہ میری محبت اور عزت کو لگا ہے جو میں آپ سے کرتا تھا، اور اس کی ذمہ دار صرف وہ لڑکی ہے۔ جہانگیر نے خود کلامی کی اور اس کی آواز میں نفرت کا سمندر موجزن تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا جہاں تھپڑ کا نشان نمایاں تھا۔ اس نے زور سے شیشے پر مکہ مارا۔ کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے، لیکن اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے مس فاریہ، بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ڈیڈ کی نظروں میں اچھا بننے کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ میں تمہیں وہاں لا کر کھڑا کروں گا جہاں تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ جہانگیر کے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ کیسے فاریہ کو اپنے باپ کی نظروں میں گرائے۔ جہانگیر اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اس کا دماغ میں شیطانیاں کلابازیں کھا رہی تھی۔ کل رات پڑنے والے تھپڑ کی جلن ابھی تک اس کے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ فاریہ کے کردار پر کیچڑ اچھالے گا تو اس کا باپ فاریہ کو ایک لمحہ بھی اپنے آفس میں برداشت نہیں کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک آوارہ اور لفنگے قسم کے لڑکے کو تیار کیا۔ اس نے اس لڑکے کی جیب میں نوٹوں کی گھٹی ٹھونسی اور اسے سخت لہجے میں ہدایت دی، دیکھو کام بالکل پکا ہونا چاہیے، ایسی ایکٹنگ کرنا کہ میرے ڈیڈ کو یقین آ جائے کہ تم واقعی اس لڑکی کے بوائے فرینڈ ہو۔ اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لڑکے نے پیسے گنتے ہوئے کمینگی سے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، میں ایسا ڈرامہ کروں گا کہ وہ لڑکی خود بھی پریشان ہو جائے گی۔ کہ یہ کب ہوا؟ اگلے دن آفس کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ علی صاحب اپنی میز پر بیٹھے کچھ کاغذات کا جائزہ لے رہے تھے اور فاریہ ان کے سامنے بیٹھی انہیں پچھلے ہفتے کی رپورٹ دے رہی تھی۔ جہانگیر اپنے کیبن کے دروازے میں کھڑا ترچھی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے مہرے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنی جیت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس نے بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انداز بالکل آوارہ لڑکوں جیسا تھا۔ اس نے آتے اونچی آواز میں فاریہ کو پکارا۔ ارے جان فاریہ، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے باہر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں آفس میں بیٹھی کام کر رہی ہو۔ آفس میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس لڑکے پر جم گئی۔ فاریہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کون ہیں اور
مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ فاریہ کی آواز میں غصہ اور اجنبیت صاف ظاہر تھی۔ لڑکا ڈھٹائی سے ہنستا ہوا اس کے قریب آیا۔ کمال کرتی ہو یار، اب اپنے بوائے فرینڈ کو ہی پہچاننے سے انکار کر رہی ہو۔ آج ہمارا ڈیٹ پر جانے کا پلان تھا، تم بھول گئی؟ چلو اٹھو، اب ڈرامے بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ جہانگیر دور کھڑا یہ منظر دیکھ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اب آئے گا مزہ، اب ڈیڈ کا غصہ آسمان کو چھوئے گا اور اس لڑکی کو دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ ولی صاحب کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ علی صاحب نے اپنی اینک درست کی اور گہری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا۔ پھر انہوں نے ایک نظر فاریہ پر ڈالی۔ فاریہ کا چہرہ بتا رہا تھا وہ واقعی اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ شدید حیرت اور ناگواری تھی۔ علی صاحب نے دنیا دیکھی تھی، وہ چہرہ پڑھنا جانتے تھے۔ انہیں ایک پل بھی نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ یہ کوئی سازش ہے۔ مسٹر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، علی صاحب کی بھاری آواز گونجی۔ لڑکے نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے فاریہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے انکل، کیا غلط فہمی؟ یہ میری گرل فرینڈ ہے اور ہم روز ملتے ہیں۔ آج پتہ نہیں کیوں نخرے دکھا رہی ہے۔ فاریہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ لڑکا کچھ اور بکواس کرتا، علی صاحب اپنی سیٹ سے بجلی کسی تیزی سے اٹھے۔ وہ غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس لڑکے تک پہنچے اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک شریف لڑکی کے ساتھ اس طرح کا گھٹیا مذاق کرتے ہوئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں آ کر میری بیٹی جیسی ورکر پر تہمت لگانے کی؟ علی صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر رسید کیا۔ لڑکا لڑ کھڑا کر پیچھے گرا۔ اسے امید نہیں تھی کہ معاملہ الٹا پڑ جائے گا۔ جہانگیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیڈ کو تو فاریہ پر غصہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو اس لڑکے کو پیٹ رہے ہیں۔ علی صاحب نے لڑکے کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لڑکا علی صاحب کا غصہ دیکھ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر جہانگیر کی طرف دیکھا اور جہانگیر کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے علی صاحب سے جان چھڑائی اور بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ علی صاحب نے اسے دھکا دے کر باہر نکالا اور گارڈز کو آواز دی کہ اسے باہر پھینک دیں۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ فاریہ اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ علی صاحب واپس آئے اور فاریہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ کس کی کم ظرف انسان کی حرکت ہے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ایسے گھٹیا لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اپنا کام جاری رکھو۔ علی صاحب نے ایک سرد نظر جہانگیر کے کیبن کی طرف ڈالی، جہاں وہ پردے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ جہانگیر نے مٹھی زور سے دیوار پر ماری۔ اس کا یہ وار بھی خالی گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ فاریہ ذلیل ہوگی، مگر الٹا اس کا باپ فاریہ کا محافظ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جہانگیر کا غصہ اور نفرت اب جنون کی حد کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگلا وار اتنا کاری ہوگا کہ فاریہ سنبھل نہیں پائے گی۔ کچھ دن بعد علی صاحب نے جہانگیر کو اپنے کیبن میں بلایا اور میز پر پڑی ایک فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ فارم ہاؤس والا پروجیکٹ بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ہینڈل کرو۔ یہ تمہارے پاس خود کو ثابت کرنے کا ایک اور موقع ہے۔ جہانگیر نے فائل کی طرف دیکھا بھی نہیں اور لاپرواہی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھی کہ اس کے انکار سے اس کے باپ کو دکھ ہوگا، مگر وہ یہی چاہتا تھا۔ سوری ڈیڈ، میرا اس کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ویسے بھی آپ کو مجھ سے زیادہ اس ڈرائیور کی بیٹی پر بھروسہ ہے۔ بہتر ہوگا آپ اسے سے یہ کام کروائیں، کیونکہ آپ کی نظر میں تو وہی عقل ایک کل ہے۔ علی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا اور فائل اٹھا کر سائٹ پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں یہ ذمہ داری فاریہ کو سونپ دیتا ہوں۔ وہ اسے تم سے بہتر طریقے سے سنبھالے گی۔ جہانگیر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ آج فاریہ فارم ہاؤس کا وزٹ کرنے جائے گی۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک اور پلان بن گیا۔ وہ آفس سے نکلا اور سیدھا فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اندر نہیں گیا بلکہ باہر ہی چوکیدار کو کچھ پیسے تھمائے اور اسے گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکالنے کا کام کہا۔ کام ہو جانے کے بعد جہانگیر اپنی گاڑی میں کچھ فاصلے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔
اسے یقین تھا کہ آج فاریہ بری طرح پھنسے گی۔ کچھ دیر بعد فاریہ فارم ہاؤس سے نکلی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ گاڑی ڈگمگانے لگی۔ ٹائر میں ہوا کم ہونے کی وجہ سے گاڑی کا چلنا مشکل ہو گیا۔ اب کچے راستوں کے کنکروں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور ٹائر پنچر ہو گیا۔ یہ ایک سنسان سڑک تھی جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ فاریہ نے گاڑی روکی اور پریشانی سے باہر نکلی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور تنہائی کا احساس خوف دلا رہا تھا۔ تبھی جہانگیر نے اپنے کرائے کے غنڈوں کو اشارہ کیا۔ 4 اوباش قسم کے لڑکے فاریہ کی طرف بڑھے اور اس پر آوازیں کسنے لگے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جہانگیر دور کھڑا اپنی گاڑی کے شیشے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور قہقہ لگا رہا تھا۔ آج اس کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کون اسے بچانے کے لیے آتا ہے۔ لڑکے فاریہ کے بالکل قریب پہنچ چکے۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر فاریہ کو دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی، مگر اگلا منظر دیکھ کر جہانگیر کی آنکھیں حیرت سے باہر ابل پڑیں۔ فاریہ نے ڈرنے یا رونے کے بجائے کسی ماہر کراٹے ماسٹر کی طرح پینترا بدل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اس لڑکے کی کلائی مروڑی اور زوردار کک اس کے پیٹ میں مار دی۔ لڑکا درد سے دہرا ہو کر زمین پر گرا۔ باقی تینوں لڑکے یہ دیکھ کر اس پر جھپٹے، مگر فاریہ نے پوری طاقت اور مہارت سے ان کا مقابلہ کیا۔ وہ کسی تربیت یافتہ فائٹر کی طرح ان کے وار روک رہی تھی اور جوابی وار کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں گھنٹے زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور درد سے کرا رہے تھے۔ جہانگیر غصے اور حیرت سے اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ لڑکی ہے یا کوئی بلا؟ میرا یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ فاریہ نے اپنے کپڑے جھاڑے اور وہیں سے گزرتی ہوئی ایک فیملی کی گاڑی کو ہاتھ دے کر لفٹ لی اور وہاں سے اطمینان سے نکل گئی۔ جہانگیر اپنی شکست پر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ اس کی نفرت اب جنون میں بدل چکی تھی۔ وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رات کو کلب چلا گیا۔ وہاں وہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس فلور پر موجود تھا اور نشے کی حالت میں حد سے زیادہ قریب ہو رہا تھا۔ اسے دنیا جہاں کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اچانک موسیقی بند ہو گئی اور ایک جانی پہچانی گرجدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جہانگیر، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ جہانگیر نے چونک کر دیکھا۔ سامنے علی صاحب کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ کلب میں موجود تمام لوگوں کی نظریں ان پر تھیں۔ علی صاحب نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا۔ میں نے تمہیں بزنس سنبھالنے کو کہا تھا اور تم یہاں اپنی اور میرے خاندان کی عزت نیلام کر رہے ہو۔ چلو نکلو یہاں سے۔ سب کے سامنے جہانگیر کی تذلیل ہو رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ بھی اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یقیناً اسی نے ڈیڈ کو بتایا ہوگا کہ میں یہاں ہوں۔ علی صاحب اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ جہانگیر کے دل میں فاریہ کے لیے نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ اگلے روز جب جہانگیر آفس پہنچا تو علی صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ آج فیصلہ کر چکے تھے۔ جہانگیر جیسے اندر داخل ہوا، علی صاحب نے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بس بہت ہو گیا۔ میں تمہارے اخراجات اور نخرے مزید اٹھا نہیں سکتا۔ جہانگیر ہکا بکا رہ گیا۔ ڈیڈ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ علی صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ آج سے تمہارا جیب خرچ بند۔ جا کر نوکری کرو، محنت مزدوری کرو، کچھ بھی کرو، لیکن میرے آفس میں تم اب نہیں آؤ گے۔ مجھے نکمے اور عیاش لوگوں کی ضرورت نہیں۔ پورے اسٹاف کے سامنے جہانگیر کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر کھڑے لوگ سب سن رہے تھے۔ جہانگیر کی نظر فاریہ پر پڑی جو اپنی سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر کو اس کی آنکھوں میں اپنی شکست نظر آئی۔ وہ اسے بڑے قہر بھرے انداز میں دیکھتا اور پیر پٹکتا وہ آفس سے نکل گیا۔ جہانگیر کے پاس اب پیسے بالکل نہیں تھے۔ اس کی عیاشی کی عادت پختہ ہو چکی تھی۔ جب شام ہوئی تو طلب نے بے چین کیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو فون ملا اور ادھار مانگنے لگا۔ یار، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرا کارڈ بلاک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے دوست کا طنزیہ قہقہ سنائی دیا۔ رے جہانگیر، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے گھر اور آفس سے نکال دیا ہے۔ ہمارے پاس بھی فالتو پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہم تجھے دے بھی دیں تو واپس کیسے کرے گا؟ تیرے پاس تو ابھی پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سب دوستوں نے فون بند کر دیا۔ جہانگیر سڑک کنارے کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کنگال ہو چکا ہے۔ اس کی ساری اکڑ اور غرور مٹی میں مل گیا، اور اس بربادی کا ذمہ دار اس کے نزدیک صرف ایک ہی شخص تھا، فاریہ۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اب بات برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ فاریہ سے اس ذلت کا بدلہ لے کر رہے گا۔ اس کا دماغ اب ایک مجرم کی طرح سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک حتمی
اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور شام کے سائے گہرے شہر پر پھیل رہے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور اب بھی موجود تھا، مگر آفس کالونی میں بتدریج خاموشی چھا رہی تھی۔ علی گروپ آف انڈسٹریز کے بلند و بالا عمارت کے باہر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور اس کے شیشے کالے تھے جن کے پار دیکھنا ناممکن تھا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا اور اس کی دھیمی گونج ماحول کی پراسراریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ جہانگیر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں عمارت کے مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہی تھی جسے وہ بے چینی سے پی رہا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر 2 ہٹے کٹے نقاب پوش افراد خاموشی سے بیٹھے اشارے کے منتظر تھے۔ جہانگیر کے چہرے پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ آج ہر قیمت پر اپنا حساب چکانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ ذلت آمیز لمحات گردش کر رہے تھے جب اسے آفس سے نکالا گیا تھا اور دوستوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ جہانگیر نے سگریٹ کا ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے دانت پیسے۔ آج اس کہانی کا آخری باب لکھا جائے گا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ کی پشت پناہی اسے بچا لے گی، مگر آج کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اسی دوران آفس کے اندر فاریہ اپنا کام سمیٹ رہی تھی۔ آج کام کا بوجھ کچھ زیادہ تھا، اسی لیے اسے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے آخری فائل بند کی اور اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اپنی ٹیبل سے اٹھی اور اپنے ہینڈ بیگ کاندھے پر ڈالا۔ جب وہ کوریڈور میں سے نکلی تو اس کی ملاقات اپنے کولیگ سائمہ سے ہوئی۔ ارے فاریہ، تم ابھی تک یہیں ہو؟ مجھے لگا تم جا چکی ہوگی۔ سائمہ نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ بس کام ختم کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم بھی تو ابھی جا رہی ہو؟ ہاں یار، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ سائمہ نے اپنی گاڑی کی چابی نکالی۔ سنو، باہر اندھیرا ہو گیا ہے، آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، تمہارے گھر میرے راستے میں ہی پڑتا ہے۔ فاریہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ باہر واقعی اندھیرا تھا اور موسم بھی کچھ خراب لگ رہا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ سائمہ کا گھر مخالف سمت میں ہے اور وہ خواہ اسے زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں سائمہ، شکریہ، میں بس چلی جاؤں گی۔ بس اسٹاپ قریب ہی اور ویسے بھی مجھے تھوڑی واک کرنے کی عادت ہے۔ تم جاؤ، تمہارے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سائمہ نے اصرار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ ہاتھ ہلا کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فاریہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کا یہ انکار اس کی زندگی کی کتنی بڑی غلطی ثابت ہونے والا ہے تو وہ کبھی سائمہ کی پیشکش کو نہ ٹھکراتی۔ فاریہ عمارت کے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ چوکیدار گیٹ بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فاریہ کو سلام کیا اور فاریہ نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی بس اسٹاپ کی جانب بڑھنے لگی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں کل کی میٹنگ کے پوائنٹس گھوم رہے تھے۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ چند گز کے فاصلے پر موت اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ جہانگیر نے جیسے ہی فاریہ کو گیٹ سے نکلتے دیکھا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ وہ آ رہی ہے، تیار ہو جا۔ جہانگیر نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے افراد کو تنبیہ کی۔ گاڑی آہستہ آہستہ سے سڑک پر رینگنے لگی۔ جہانگیر نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ فاریہ بس اسٹاپ پر پہنچی۔ وہاں اس وقت کوئی اور مسافر موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ بس آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ وہ بے خیالی میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر پیر سے ایک کنکر کو ٹھوکریں مار رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک گاڑی اس کے بہت قریب آ کر رکی ہے۔ اسے لگا شاید کوئی لفٹ دینے کے لیے رکا ہے۔ وہ نظر انداز کرنے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ ایک کالے رنگ والی کرولا تھی۔ گاڑی کا انجن بہت خاموش تھا اور فاریہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے نہیں ہوا۔ فاریہ کو خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے تیز قدموں سے واپس آفس کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی کہ وہ کوئی قدم اٹھاتی گاڑی کا پچھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا۔ فاریہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھامی اور اسے پوری قوت سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سنبھل نہیں پائی اور گاڑی کی پچھلی نشست کی طرف گرنے لگی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور اپنا دوسرا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا، مگر حملہ آور بہت طاقتور تھا۔ گاڑی کے اندر سے ایک اور ہاتھ آگے بڑھا جس میں ایک سفید رومال تھا۔
فاریہ نے اپنی سانس روکنے کی کوشش کی، مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ رومال اس کے منہ اور ناک پر سختی سے دبا دیا گیا۔ کیمیکل کی تیز بو نے فوراً اس کے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔